ایک خوبصورت اور رنگین سلطنت میں راجہ ڈھولک سنگھ نام کا ایک بادشاہ رہتا تھا۔ راجہ ڈھولک سنگھ کو بہت چمکدار کپڑے پہننا پسند تھا۔ سونے کا خوبصورت سا چمکتا ہوا تاج بھی اس کو بہت پسند تھا جو وہ ہر وقت پہنے رکھتا تھا، اور ہاتھی کی سواری تو اس کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ لیکن ایک افسوس کی بات تھی کہ راجہ ڈھولک سنگھ بہت زیادہ بیوقوف اور احمق تھا۔ وہ ہمیشہ بیوقوفانہ حرکتیں کرتا رہتا تھا اور انہی پر ہنستا رہتا تھا، اور اسے ذرا برابر بھی فکر نہیں ہوتی تھی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ راجہ ڈھولک سنگھ اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اسے یاد آیا کہ وہ اپنے درباریوں سے کہے کہ اگر مرغی چل سکتی ہے تو عقاب کی طرح اڑ کیوں نہیں سکتا۔ پھر اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس مرغی کو اڑاؤ، اگر عقاب اڑ سکتا ہے تو اس کے بھی تو پر ہے، اس کو بھی اڑنا چاہیے، چلو جلدی سے اس کو اڑا کر دکھاؤ۔ اب غریب وزراء بیچارے بہت پریشان ہوئے، وہ مرغی کو اڑا تو نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک جگاڑ لگایا۔ انہوں نے مرغی کے ساتھ غبارے باندھ دیے تاکہ مرغی کے پروں سے وہ اڑ سکے، جو بظاہر تو ناکام تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی کوشش کی اور مرغی کے دونوں پروں کو غباروں سے باندھ دیا، لیکن مرغی تھی کہ اڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب راجہ ڈھولک سنگھ بہت پریشان تھا اور اس کو بہت غصہ بھی آیا کہ انہوں نے میرا کہنا کیوں نہیں مانا، آخر یہ مرغی اڑتی کیوں نہیں۔ تمام لوگ راجہ ڈھولک سنگھ کی احمقانہ حرکتوں سے بہت زیادہ پریشان تھے، اور اس کے ان تمام احکامات کی وجہ سے جو وہ اپنی بیوقوفی میں دیتا تھا سب ہر وقت اکتائے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ تمام لوگوں نے مل کر ایک بھولا نام کا ہوشیار نوکر ملازمت پر رکھ لیا کہ شاید یہی بادشاہ کی کچھ عقل ٹھکانے لگا سکے۔ تو بس پھر سب میں مشہور تھا کہ بھولا بہت زیادہ دکھنے میں ہی بھولا تھا، لیکن عقل سے بہت زیادہ ہوشیار اور چالاک تھا۔ تو بس پھر ایک دن راجہ ڈھولک نے بھولا کو اپنے دربار میں بلایا اور بھولا سے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں ایک کام سونپنا چاہتا ہوں، مجھے ایک ایسا جادوئی آئینہ بنا کر دو جو مجھے مستقبل دکھائے، مجھے بتائے کہ میں کتنا طاقتور ہوں اور آنے والے مستقبل میں اور کیا کیا نئے کارنامے سر انجام دے سکتا ہوں۔ بھولا نے تھوڑی دیر تک راجہ ڈھولک سنگھ کی یہ تمام باتیں غور سے سنی اور سوچتا رہا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کتنا بیوقوف راجہ ہے اور کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ خیر بھولا نے مسکرانا شروع کیا اور اس نے کہا، جناب علی، یہ تو بہت مشکل ہے، آپ کو کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا، میں زیادہ سے زیادہ اس کو 7 دنوں میں بنا سکتا ہوں، اس سے کم دنوں میں تو ایسا آئینہ تیار ہی نہیں ہو سکتا، ہاں لیکن میں بنا کر ضرور دوں گا، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ راجہ ڈھولک سنگھ بہت زیادہ خوش تھا اور بہت زیادہ ایکسائٹڈ بھی تھا کہ جلدی سے وہ آئینہ میرے سامنے آ جائے اور میں اس میں اپنا مستقبل دیکھ سکوں۔ تو بس پھر اس نے بھولا سے مسکرا کر کہا کہ ٹھیک ہے، تم 7 دن لے لو، لیکن وہ آئینہ مجھے ضرور لا کر دو۔ اب بھولے نے اپنی چالاکی کا استعمال کیا اور آئینہ بنانے کی ایکٹنگ کرنی شروع کر دی، کیونکہ اس کو کسی نہ کسی طرح وہ 7 دن ضرور گزارنے تھے۔ بھولا نے آئینہ تو کیا بنانا تھا جو کہ اسے بنانا ہی نہیں آتا تھا، بلکہ اس کی بجائے اس نے پانی کا ایک سنہری پیالہ لیا اور اس کو ایک فریم میں رکھا اور اس پیالے کو ریشمی کپڑے سے ڈھانپ دیا اور 7 دن گزرنے کا ویٹ کرنے لگا، اور 7 دن بعد اس نے وہ پیالہ اٹھایا اور محل کی جانب چل پڑا۔ اب بھولا آہستہ آہستہ وہ پیالہ لے کر محل کے اندر داخل ہوا اور لے جا کے وہ پیالہ راجہ ڈھولک سنگھ کے سامنے رکھ دیا اور کہا، یہ ہے جناب علی، دیکھیں یہ ہے مستقبل کا آئینہ، میں آپ کے لیے بنا کر لایا ہوں پورے 7 دن کی محنت کے بعد، لیکن اس میں دیکھنے کا ایک اصول ہے، یا آپ ایسے کہہ لیں کہ جو اس میں مستقبل دیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے ایک شرط ہے، یہ آئینہ صرف اسی کو مستقبل دکھائے گا جو بہت زیادہ عقل مند اور ہوشیار ہوگا۔ بادشاہ بہت پرجوش تھا، اس نے جلدی سے آئینے پہ سے کپڑا ہٹایا اور دیکھا کہ پیالے میں پانی ہے۔ اس کو یہ بھی اندازہ نہیں ہوا کہ یہ شیشہ نہیں، یہ تو پانی ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا اور بیوقوف بھی تھا۔ اس نے جلدی سے پیالے میں دیکھا، اس نے جیسے ہی پیالے میں دیکھا تو اس کو اپنی شکل کے علاوہ کچھ اور دکھائی ہی نہیں دیا، اسے اپنے چہرے کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف ایک بیوقوف راجہ کی شکل تھی۔ اس نے پھر سر جھکایا اور دوبارہ دیکھا، دوبارہ بھی بالکل وہی کچھ تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا اور اس نے بھولا سے کہا، اے بھولا ادھر آؤ، مجھے کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا، یہاں پر تو کوئی مستقبل دکھائی نہیں دے رہا، صرف ایک بیوقوف سی شکل ہے۔ بھولا نے گہری نظر سے دیکھا اور پھر سر جھکایا اور کچھ سوچتے ہوئے کہا، شاید میرے بادشاہ آئینہ جانتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کی ایک شرط ہے کہ یہ مستقبل صرف اسی کو دکھاتا ہے جو ہوشیار، عقل مند اور بہت باشعور ہوتا ہے۔ باقی لوگوں نے جب یہ سنا تو زوردار کہکا لگایا اور ارد گرد کے لوگ بہت زیادہ ہنسنے لگے کہ بادشاہ تو واقعی بیوقوف ہے اور بالکل آئینہ یہ ٹھیک بتا رہا ہے۔ بادشاہ بہت الجھن میں تھا لیکن شرمندہ بھی تھا، تو ڈھولک سنگھ نے بہت زیادہ وقفہ لیے بغیر دوبارہ سے کہا کہ دیکھو، میں بیوقوف نہیں دکھنا چاہتا تھا، میں تو اپنا مستقبل دیکھنا چاہتا تھا، تو اب مجھے پتا چلا کہ میں واقعی بیوقوف ہوں، کیونکہ یہ آئینہ بھی مجھے کچھ سچ نہیں بتا رہا، اس لیے میں بیوقوف نہیں رہنا چاہتا۔ اس نے فخر سے کہا، ہاں میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ مستقبل واضح ہے، اگر میں ہوشیار نہ ہوا تو یہ آئینہ مجھے ہمیشہ ہی اسی
तरह डराता रहेगा और मुझे मेरी बेवकूफियाँ याद करवाता रहेगा और महल में तमाम लोग मुझ पर इसी तरह हंसते रहेंगे जैसे अब हंस रहे हैं और मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। बस फिर उस दिन के बाद से बादशाह ने अहमकाना अहकामात देना बंद कर दिए। वो डर गया था कि अगर वो दोबारा ऐसा करेगा तो आईना उसे सच बताएगा और वो कभी भी उसको मुस्तकबिल नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो तो बेवकूफ रह जाएगा। इसलिए अब राजा ढोलक सिंह ने अपनी तमाम बेवकूफियों को छोड़कर एक अच्छा, अक्लमंद और दाना बादशाह बनने की कोशिश शुरू कर दी। इस तरह उसने अपने तमाम बेवकूफाना अहकामात देना बंद कर दिए। सल्तनत में अमन हो गया। तमाम लोग बहुत ज्यादा खुश हुए और भोला को उसकी होशियार ख्याली की वजह से हर कोई इज्जत देने लगा और बस यही सोचने लगा कि बाज़ औक़ात इंतहाई अहमक ज़हनों को रहनुमाई करने के लिए थोड़ी सी हिकमत की ज़रूरत होती है।